بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 528 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الفتح کی آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے سچا خواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ ترجمہ: فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کر دی۔ آیت میں سب سے پہلے آیا کہ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ اس سوال کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دلوں میں کھٹک رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب تو یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر یہ کیا ہوا کہ ہم عمرے کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ اس کے جواب میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ خواب میں اسی سال عمرہ ہونے کی تصریح تو نہ تھی، مگر اس کے باوجود ابھی تک کچھ نہ کچھ خلش دلوں میں باقی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ وہ خواب ہم نے دکھایا تھا اور وہ بالکل سچا تھا اور وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ پھر آیا آیت میں کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے وعدے کے ساتھ انشاءاللہ کا الفاظ استعمال فرمایا۔ اس پر ایک معترض یہ سوال کر سکتے کہ جب یہ وعدہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے مشروط کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ الفاظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے گا تو اپنا یہ وعدہ پورا نہ کرے گا، بلکہ دراصل ان کا تعلق اس پس منظر سے ہے جس میں یہ وعدہ فرمایا گیا۔ کفار مکہ نے جس زوم کی بنا پر مسلمانوں کو عمرے سے روکنے کا یہ سارا کھیل کھیلا تھا وہ یہ تھا کہ جس کو ہم عمرہ کرنے دینا چاہیں گے وہ عمرہ کر سکے گا، اور جب ہم اسے کرنے دیں گے اسی وقت وہ کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی مشیت پر نہیں، ان کی مرضی پہ نہیں، بلکہ ہماری مرضی پر موقوف ہے۔ اس سال عمرے کا نہ ہو سکنا اس لیے نہیں ہوا کہ کفار مکہ نے یہ چاہا تھا کہ وہ نہ ہو، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے اس کو نہ ہونے دینا تھا، اور آئندہ یہ عمرہ اگر ہم چاہیں گے تو ہوگا، خواہ کفار چاہیں یا نہ چاہیں، یعنی مرضی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے ساتھ ان الفاظ میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمان بھی جو عمرہ کریں گے تو اپنے زور سے نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس بنا پر کریں گے کہ ہماری مرضی شامل ہوگی کہ وہ عمرہ کرے، ورنہ ہماری مرضی اگر اس کے خلاف ہو تو ان کا یہ بل بوتا نہیں ہے کہ خود عمرہ کر ڈالیں۔ مزید آیا تفسیر میں کہ یہی وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگلے سال ذی القعدہ کی سن 7 ہجری میں پورا ہوا۔ تاریخ میں یہ عمرہ عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے۔ تفسیر میں آتا ہے یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عمرے اور حج میں سر منڈوانا لازم نہیں ہے، بلکہ بال ترشوانا بھی جائز ہے۔ البتہ سر منڈوانا افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے نمبر پہ رکھا، پہلے بیان فرمایا ہے، اور بال ترشوانے کا ذکر بعد میں کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ: وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے،
تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس مقام پر یہ بات ارشاد فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیبیہ میں جب معاہدہ صلح لکھا جانے لگا تھا، اس وقت کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھنے پر اعتراض کیا، اور ان کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود معاہدے کی تحریر میں سے یہ الفاظ ہٹا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے، ہمارے رسول کا رسول ہونا تو ایک حقیقت ہے جس میں کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، اس کی حقیقت ہونے پر صرف ہماری شہادت کافی ہے۔ ان کے انکار کر دینے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، بلکہ ان کے علا رغم اس ہدایت اور اس دین حق کی پوری جنس دین پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا، جسے لے کر یہ رسول ہماری طرف سے آیا ہے، خواہ یا منکرین اسے روکنے کے لیے کتنا ہی زور لگا کر دیکھ لیں۔ پوری جنس دین، یہ ورڈ یوز ہوا، پوری جنس دین سے مراد زندگی کے وہ تمام نظام ہیں جو دین کی نوعیت رکھتے ہیں۔ اس کی مفصل تشریح جو ہے وہ سورہ زمر میں، سورہ شورى میں آ چکی ہے۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد محض اس دین کی تبلیغ نہیں تھا، بلکہ اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام نظامات زندگی پر غالب کر دینا تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ دین اس لیے نہیں لائے تھے کہ زندگی کے سارے شعبوں پر غلبہ تو ہو کسی دین باطل کا، اور اس کی قہرمانی کے تحت یہ دین ان حدود کے اندر سکڑ کر رہے جن میں دین غالب اسے جینے کی اجازت دے دے، بلکہ اسے آپ اس لیے لائے تھے کہ زندگی کا غالب دین یہ بن جائے، غالب نظام یہ بن جائے، اور دوسرا کوئی نظام، کوئی دین اگر جیے بھی تو ان حدود کے اندر جیے جن میں یہ اسے جینے کی اجازت دے دے، یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی، باؤنڈریز جو ہے، آئین جو ہے، کانسٹیٹیوشن جو بن رہا ہے وہ یہ دین ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے کوئی نظام آپ بنا لیں، نیا نظام بنا لیں، نظام حکومت بنا لیں، جو کر لیں وہ اس کے اندر ہونا چاہیے، اس کے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی اصول کی بات یہاں پر طے ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں۔ تم جب دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے۔ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلی کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ کافی لمبی آیت ہے، اس لیے اس کو بڑے آرام سے ہم دیکھیں گے۔ پہلے حصے میں سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے، اصل الفاظ ہیں اشداء علی الکفار، عربی زبان میں کہتے ہیں فلان شدید علیہ، یعنی فلاں شخص اس پر شدید ہے، یعنی اس کو رام کرنا اور اپنے مطلب پر لانا اس کے لیے مشکل ہے۔ کفار پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ درشتی اور تند خوئی سے پیش آتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی پختگی،
اصول کی مضبوطی، سیرت کی طاقت اور ایمانی فراست کی وجہ سے کفار کے مقابلے میں پتھر کی چٹان کا حکم رکھتے تھے۔ وہ موم کی ناک نہیں ہے کہ انہیں کافر جدھر چاہے موڑ دیں، وہ نرم چارہ نہیں ہے کہ کافر انہیں آسانی کے ساتھ چبا جائیں۔ انہیں کسی خوف سے دبایا نہیں جا سکتا، انہیں کسی ترغیب سے خریدا نہیں جا سکتا۔ کافروں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس مقصد عظیم سے ہٹا دیں جس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ پھر اسی حصے میں آتا ہے اور آپس میں رحیم ہے، یعنی کفار پر سخت ہے، آپس میں رحیم ہے۔ تفسیر میں ہے یعنی ان کی سختی جو کچھ بھی ہے دشمنان دین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اہل ایمان کے مقابلے میں وہ نرم ہے، رحیم و شفیق ہیں، ہمدرد و غمگسار ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اصول اور مقصد کے اتحاد نے ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت، ہمرنگی، سازگاری پیدا کر دی ہے۔ پھر آیا کہ سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد پیشانی کا وہ گڈھا جس کو ہم محراب بولتے ہیں نہیں ہے جو سجدہ کرنے کی وجہ سے بعض نمازیوں کے چہرے پر پڑ جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد خدا ترسی، کریم النفسی، شرافت اور حسن اخلاق کے وہ آثار ہیں جو خدا کے آگے جھکنے کی وجہ سے فطرتاً آدمی کے چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ عاجزی اس کے چہرے پر آ گئی، نورانیت آ گئی۔ انسان کا چہرہ ایک کھلی کتاب ہوتا ہے جس کے صفحات پر آدمی کے نفس کی کیفیات بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک متکبر انسان کا چہرہ ایک متواضع اور منکسر المزاج آدمی کے چہرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک بد اخلاق آدمی کا چہرہ ایک نیک نفس اور خوش خلق آدمی کے چہرے سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ ایک لفنگے اور بدکار آدمی کی صورت اور ایک شریف اور پاک باز آدمی کی صورت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی تو ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہی ایک آدمی بیک وقت میں، بیک نظر میں معلوم کر سکتا ہے کہ یہ خیر الخلائق ہیں، کیونکہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فوجیں شام کی سرزمین میں داخل ہوئیں تو شام کے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح کے حواریوں کی جو شان ہم سنتے تھے یہ تو اسی شان کے لوگ نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، آیت میں آیا کہ یہ ہے ان کی صفت تورات میں۔ تفسیر میں آتا ہے غالباً یہ اشارہ کتاب استثناء باب نمبر 33 آیت نمبر 2-3 کی طرف ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے صحابہ کے لیے قدسیوں کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کے سوا اگر صحابہ کرام کی کوئی صفت تورات میں بیان ہوئی تھی تو وہ اب موجودہ محرف تورات میں نہیں ملتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے کہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکال لی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ تمثیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واعظ میں بیان ہوئی، ایک لیکچر میں بیان ہوئی ہے، جسے بائبل کے عہد نامہ جدید میں اس طرح نقل کیا گیا۔ میں پڑھتا ہوں جی، اس کا ریفرنس ہے مرکز باب نمبر 4 آیت نمبر 26 تا 32، اور اس واعظ کا آخری حصہ انجیل متی باب نمبر 13 آیت نمبر 31-32 میں بھی ہے۔ الفاظ ہیں، اور اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آن پہنچا۔ وہ رائی کے دانے کے مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا، اس گروہ کے لوگ، یعنی جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں بیان کی، اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ایک گروہ اس آیت میں منہم کی من کو تبیز کے معنی میں لیتا ہے، اور آیت کا ترجمہ یہ کرتا ہے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔
اب اس میں یہ تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے، اس طرح ترجمہ کر کے یہ گروہ یا یہ لوگ جو ہیں صحابہ پر خدا نخواستہ طعن کا راستہ نکالتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے صحابہ میں سے بہت سے لوگ مومن و صالح نہ تھے، لیکن یہ تفسیر اسی سورہ کی آیات نمبر 4، 5، 18 اور 26 کے خلاف پڑتی ہے اور خود اس آیت کے ابتدائی فکروں سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ آیت نمبر 4، 5 میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے کا ذکر فرمایا جو حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور بلا استثناء ان سب کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کے حق میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور اس میں بھی کوئی استثناء نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ساتھیوں کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے اور ان کے اوپر اپنی سکینت نازل کرنے کی خبر دی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ کلمہ تقویٰ کی پابندی کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل ہیں۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان میں سے جو مومن ہیں صرف انہی کے حق میں یہ خبر دی جا رہی ہے۔ پھر خود اس آیت کے بھی ابتدائی فکروں میں جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ ایسے اور ایسے ہیں۔ اس کے بعد یک آخری فکرے پہنچ کر یہ ارشاد فرمانے کا آخر کیا موقع ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن و صالح تھے اور کچھ نہیں تھے، اس لیے یہاں من کو تبعیض کر کے معنی میں لینا نظم کلام کے خلاف ہے۔ در حقیقت یہاں من بیان کے لیے ہے، جس طرح آیت فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ بتوں کی گندگی سے بچو میں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ لازماً بیان ہی کے لیے ہے، ورنہ آیت کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ بتوں میں سے جو ناپاک ہیں ان سے پرہیز کرو، اور اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ بت پاک بھی قرار پائیں گے جن کی پرستش سے پرہیز لازم نہ ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بات ہے، اختلافی بحث ہے، اس میں ہر کسی کا اپنا ورژن ہو سکتا ہے۔ جو معاملہ تھا یہاں لکھا ہوا ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الفتح مکمل کر لی ہے اور اس کی آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں جو اصل کام ہے، ہمارے کریکٹر میں، ہمارے کردار میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔